سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ جارج گیلوے نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملے کا ہدف ایرانی پروفیسر محمد مرندی تھے، جو حملے کے وقت ایرانی سرکاری ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو میں پیرس مورگن کے ساتھ انٹرویو کے لیے موجود تھے۔ ایرانی حکام نے مرندی کو پہلے ہی سیکیورٹی خدشات کے باعث موبائل فون نہ رکھنے اور محتاط رہنے کی ہدایت کی تھی۔ پروفیسر اپنی رہائش گاہ چھوڑ کر جا چکے تھے مگر حملے کے وقت عمارت میں موجود تھے۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے تہران میں واقع ایرانی سرکاری ٹی وی چینل پر حملہ کیا۔ حملے کے دوران خاتون اینکر سحر امامی نشریات چھوڑ کر اٹھ گئیں، تاہم کچھ دیر بعد نشریات بحال کر دی گئیں۔ واقعے کے بعد ایرانی ٹی وی نے عبرانی زبان میں اسرائیلی چینل کو خبردار کیا کہ وہ اپنی نشریاتی عمارتیں خالی کر دیں۔ حملے نے ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ صرف جنگ بندی نہیں بلکہ ایران اسرائیل تنازع کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اگر ایران نے امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ بنایا تو امریکہ سخت اور فوری رد عمل دے گا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر انہوں نے ہمارے لوگوں کو کچھ کہا تو ہم انتہائی سخت حملہ کریں گے، پھر دستانے اتر جائیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ فی الحال ایران سے مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہیں، تاہم مستقبل میں نائب صدر جے ڈی وینس یا مشرق وسطی کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے جوہری عزائم پر ایک بار پھر شدید تنقید کی اور کہا کہ امریکہ کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران کے مسلسل میزائل حملوں نے اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی جدید میزائل غزہ کے دیسی راکٹوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہیں اور انہیں روکنا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ حملوں کو روکنے میں ناکامی اور مسلسل استعمال سے اس نظام کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں اور اخراجات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پیر کی شب ایرانی میزائل حملے کو روکنے میں اسرائیل کو تقریباً 28 کروڑ 70 لاکھ ڈالر خرچ کرنا پڑا۔ ان حملوں کے دفاع میں ایرو 3 اور امریکی تھارڈ سسٹم استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں ایرو 3 کی کامیابی کی شرح 90% جبکہ تھارڈ کی صرف 40% بتائی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تہران فوری خالی کرنے کے مطالبے پر چین نے شدید رد عمل دیا ہے۔ بیجنگ میں پریس بریفنگ کے دوران چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیاکن نے کہا کہ امریکہ آگ پر تیل ڈالنے کے بجائے کشیدگی میں کمی کے لیے عملی اقدامات کرے۔ چین کا کہنا ہے کہ دھمکیوں اور دباؤ سے صورتحال بہتر نہیں ہوگی بلکہ اس سے مشرق وسطی میں تنازع مزید گہرا اور پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ ترجمان نے عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایران اسرائیل کشیدگی کے خاتمے میں تعمیری کردار ادا کریں، نہ کہ اسے مزید ہوا دیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کے اثرات پر شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل سے متعلق اپنے سابقہ موقف سے واضح یو ٹرن لے لیا۔ ماضی میں وہ مشرق وسطی کی جنگوں کو امریکہ کی تاریخ کا بدترین فیصلہ قرار دے چکے تھے اور کہا تھا کہ ان جنگوں میں امریکہ کے 80 کھرب ڈالر ضائع ہوئے، ہزاروں امریکی فوجی مارے گئے اور لاکھوں افراد جان سے گئے۔ انہوں نے جنگوں کی بنیاد جھوٹے الزامات پر ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا، تاہم حالیہ G7 اجلاس کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی ہے اور اس وقت تل ابیب اچھا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تہران جنگ نہیں جیت رہا، اسے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا اور کشیدگی کم کرنے پر بات کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں ان حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ 13 جون سے ایران پر جاری اسرائیلی جارحیت مشرق وسطی کے امن کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ اعلامیہ میں علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور دیا گیا اور عالمی برادری سے فوری جنگ بندی اور سفارتی حل کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کراچی میں جناح یونیورسٹی برائے خواتین کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے میں پاک فوج کی حکمت عملی اور قربانیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اس آپریشن میں عوام، خاص طور پر طلبہ و طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا۔
DGISPR نے واضح کیا کہ قوم نے بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور یاد دلایا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں پیدا ہونے والی کسی بھی ممکنہ کشیدگی کا معاشی طور پر مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ علاقائی حالات کے تناظر میں معاشی پالیسیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ شراکت داری کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے اور اس حوالے سے US ٹیرف سمیت کئی تجارتی امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری مثبت سمت میں بڑھ رہی ہے اور حکومت کی توجہ صنعتوں کی ترقی، توانائی کے شعبے میں اصلاحات، ٹیکس نیٹ کے دائرہ کار کو بڑھانے اور سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے پر ہے۔ بھارت میں زپ لائن کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والی 12 سالہ بچی 30 فٹ کی بلندی سے نیچے گر گئی۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماچل پردیش کے مقام منالی میں چھٹیاں گزارنے گئی تھی۔ زپ لائن کرتے ہوئے اچانک رسی ٹوٹنے سے وہ نیچے جا گری، جس کے بعد اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ تریشا کو متعدد فریکچر آئے اور اس کی سرجری بھی کی گئی، تاہم اب اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ بچی کے والد نے زپ لائن آپریٹر پر حفاظتی اقدامات میں سنگین غفلت برتنے کا الزام عائد کیا ہے اور واقعے کی مکمل تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی والوں کے لیے گرمی کا نیا وار۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج شہر کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب بھی غیر معمولی حد تک بڑھنے کا امکان ہے۔ شہر قائد میں موسم آج گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ بدھ یا جمعرات کو ہوائیں معمول سے تیز چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ادھر شہر کے مضافاتی علاقوں میں گرد و غبار، گرج چمک اور ہلکی بارش کی امید بھی ظاہر کی گئی ہے۔ صوبہ سندھ کے مشرقی اضلاع خصوصاً تھر پارکر، عمر کوٹ، ٹھٹا اور سجاول میں بھی آج کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔